سورہ ضحیٰ ہے، مکی صورت ہے کہ اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، دو قسمیں، اور تین اللہ نے وعدے کی، اور تین اللہ نے ماضی کے سان جتلائے۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ تو میں تھوڑا تھوڑا بیان کیتا۔ جس شخص نو بے چینی ہوئے، پریشانی ہوئے، غمگین ہوئے، وہ سورہ ضحیٰ پڑھے کرے، بار بار پڑھے، معمول بنائے اپنا۔ جڑا بندہ غمگین پریشان ہے، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا، کوئی یہ بڑا سکون دیتی ہے سورت، بڑا سکون دیتی ہے سورت، یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ تو والضحیٰ، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، والضحیٰ، چڑھتے ہوئے دن، اس جب سورج نکلتا ہے چڑھتا دن کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ مختلف لغت ہے قرآن کی، آپ کب سے پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن کی مختلف لغت، سجا جب وہ چھا جائے، والضحیٰ، اور قسم ہے چڑھتے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ چھا جائے، والضحیٰ، چڑھتے ہوئے دن کی، سورج کے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھ کو، وما قلی، اور نہ ہی وہ تجھ سے خفا ہوا ہے، ناراض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وحی نہ آئی، وہ فطرت وحی کا زمان، کفار نے، مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا، او محمد کا راہ محمد کو چھوڑ گیا، اس سے ناراض ہو گیا۔ اب کدھر گئی وہ جو ہمیں پڑھ کے سناتا تھا؟ وہ وہی کہاں گئی؟ وہ جس کو یہ قرآن کہتا ہے وہ کہاں گیا؟ یہ مشرکین پروپیگنڈا۔ تو اللہ نے یہ صورت اتاری۔ تسلی دیکھیں، تسلی دیکھیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، سورج کی، واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ کیسی تسلی ہے یار! میں نے اسی لیے کہا یہ سورت پڑھا کرو، جس کو ڈپریشن ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، غم ہو، اس سورت کو بار بار پڑھے، پڑھتا رہے، روزانہ پڑھے۔ بڑا لطف ہے سورت میں، بڑا سکون ہے سورت میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ تیری جو آخرت ہے، تیرا جو انجام ہے، خیر لک من الاولی، وہ بہت ہی بہتر ہے تیری ابتدا سے، جو تیرا انجام ہونے والا ہے نا، وہ بہت ہی بہتر ہے تیری ابتدا سے۔ تو اسے دیکھ لو، خود رسول اللہ دی سیرت نو پڑھو، مطالعہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا، پھر کیسے کیسے اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی رحمت اور برکات کی ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ قریب وہ دے گا تجھ کو، اتنا دے گا تیرا رب، فترضیٰ، پس تو راضی ہو جائے۔ یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہاں کسی کے لیے نہیں ہے، یہ سوائے اللہ کے رسول۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، فترضیٰ، پس تو راضی ہو جائے گا۔
اپنی امت دا ایک بندہ بھی جہنم اندر نہیں رہن دینا رسول اللہ نے. سبحان اللہ. تھوڑی عطا ہے، تھوڑی عطا ہے. فرمایا میں سفارش کر کے سارے ہی اپنی امت نو جنت دے اندر لے جاؤں گا، صرف جس نو قرآن نے روکیا وہ جہنم دے اندر رہے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ محفوظ رکھے. ہوئے موحد. صرف قرآن نے انہوں روکیا مشرک نو. جس کو قرآن نے روک دیا وہ جنت میں، اس کے لیے میں سفارش بھی تو میری امت سینے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے. کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا. اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے. اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں. آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے فوت ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے. اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا. علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی. عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے. پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. ایسی موہنی صورت، اسے قتل کر لیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے. تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی. وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے، کتنی گرویدہ ہوئی ہیں. بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے. کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے. اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔